السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تلاوت انشاءاللہ سورہ نمل، اور آج پارہ مکمل ہمارا ہو رہا ہے 19واں پارہ مکمل ہو رہا ہے انشاءاللہ 20واں پارہ شروع ہوگا الحمدللہ اللہ کے اذن سے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ لفظی معنی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ جی چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ یہی ہم پڑھ رہے تھے، لوط علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے تھے کہ لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے ان کی بستی میں، اور وہ لوگ بہت ہی برا فعل کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام وہ لوگوں کو بہت سمجھائے، مگر وہ لوگ ماننے والے نہیں تھے، برا فعل کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے نسبت رکھتے تھے۔ تو انہی کے بارے میں اب ان کو کیسی سزا ملی، اور ایمان والوں کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسا بچائے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں، پھر یہ لوگوں کا کیا کیے وہ ہم سمجھتے ہیں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَنجَيْنَاهُ، نجات دی، پس ہم نے نجات دی، ہم نے ہو اس کو، کس کو؟ لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نجات دیے کہہ رہے ہیں۔ حرف عطف ہے، اور اہلہ اس کے گھر والوں کو بھی اٹیچ ضمیر ہے یہ، یعنی لوط علیہ السلام کے ماننے ایمان والے جو لوط علیہ السلام کی اتباع کر رہے تھے، مگر ان کی بیوی ایمان والوں میں سے نہیں تھی، اسی لیے کہہ رہی ہوں۔ اللہ، یہ حرف شرطیہ ہے، اللہ سوائے امرأتہ اس کی بیوی، امرا یعنی بیوی، اور اٹیچ ضمیر ہے ہو کی، اس کی بیوی یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی کیا کی تھی؟ وہ جا کر اپنی قوم والوں کو، جہاں پر رہتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے نا، اسی لیے ہماری بیٹھک کو اچھے لوگوں میں بٹھانا ہے۔ جیسے کہ ہم گروپ کے ذریعے سے ساتھ ہے، اور ہمیشہ یہاں پر 10 ہوتے رہتا ہے، اور آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں، اور میں بلا ناقہ کے اللہ کی اجازت سے یہاں پر سبق ڈالتی ہوں، اور آپ لوگ آ کے پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے ہوا نا صحبت کا اثر۔ اب ان کی بیوی، جو قوم والوں کا اثر ہو گیا تھا، ان کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی قدرناہا، اور ہم نے فیصلہ کر دیا، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی ان کی بیوی۔ تو دیکھیے یہاں پر دیکھیے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے جا کے یہاں پر 2 فرشتے آئے تھے نا لوط علیہ السلام کے پاس، ایک تو ان پر عذاب آنے والا ہے، یہ عذاب کی خوشخبری صحیح ان کے لیے، یعنی تنزیہ ہے، یہ خبر دینے کے لیے آئے تھے 2 فرشتے اللہ کے اذن سے کہ یہاں پر عذاب آئے گا، تو عذاب آئے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے۔ وہاں پر خوشخبری دے کر پھر بھتیجے کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے کے پاس، لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس آتے ہیں، اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں عذاب کی۔ یہ تنزیہ ہے، یعنی عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، بلکہ ان کے لیے دکھ ہے، یعنی ان کو تکلیفیں جھیلنا ہے۔ تو ہلاک قوم لوط یہ برا فعل کرتے تھے، لوط علیہ السلام وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے مگر نہیں مانتے تھے، اور ان کی بیوی بھی جا کے وہ لوگوں کو خبریں دیتی تھی، اور یہ برا فعل کرتے تھے مردوں کے ساتھ۔ تو ان کے پاس جب فرشتے آئے بہت ہی خوبصورت نوجوان، تو ان کی بیوی جا کے خبر دے دیے قوم والوں کو، وہ بھاگے دوڑے آئے وہ فرشتوں کے ساتھ برا فعل کرنے کے لیے۔ وہ اگر ان کو نہیں معلوم تھا نا وہ فرشتے ہیں، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت خوبصورت 2 نوجوان ہیں۔ تو جب وہ فرشتے ان کا کام کرتے ہیں، تو تب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فرشتے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔
تو اب ان کا انجام کیا ہوا کہ جبریل علیہ السلام آ کر ان کی زمین کو اٹھا کر اوپر سے لے جا کے پٹک دیے، کیونکہ برا فعل کرتے تھے۔ اور ان کی بیوی بھی جب ان کو لوط علیہ السلام جب جا رہے تھے راتوں رات ایمان والوں کے ساتھ، ان کی بیوی بھی تھی، تو اب لوط علیہ السلام کہتے ہیں اپنی بیوی کو کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا، تو وہ ان کو آہٹ آئی اور وہ پیچھے پلٹ کے دیکھ لیے، جس کی وجہ سے وہ پتھر بن گئے، آگ کا گولا آ کے ان کو لگ گیا اور وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی، یعنی تمام لوگ برا فعل کرتے ہوئے مر گئے۔ اور ویسے ہی ان کے جسمیں ہیں دیکھیے پڑے ہوئے پڑے ہے، اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی وہ لوگوں کے اوپر۔ اللہ اکبر، دیکھیے پتھروں کی بارش ہوئی وہ لوگوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب ایسا پکڑا وہ لوگوں کو۔ جی چلیے اب ہم اس کو سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَنجَيْنَاهُ، اور ہم نے بچایا، ہم نے نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا سوائے امرأتہ، اس کی بیوی، قدرناها، ہم نے فیصلہ کر دیا اس کے ساتھ، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے تھی وہ ان کی بیوی۔ اب آگے پڑھتے ہیں ان کے پاس بارش کیسے برسی۔ وَأَمْطَرْنَا، مطرہ یعنی بارش، اور نا یہ اٹیچ ضمیر ہے دیکھیے، وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسائی، علیہم ان پر، اللہ پلس ہم ان پر، مطرن بارش، فساء پس بری تھی، مطر المنذرین ڈرائے گئے ہوئے لوگوں کی بارش، یعنی بہت ہی بری بارش ہوئی تھی ان پر۔ پتھروں کی بارش معمولی بارش نہیں ہے، ہمارے پاس دیکھیے اولے گرتے ہیں تو ہمارے چھت پھوٹ جاتے ہیں، اور پانی کے ٹانکیاں پھٹ جاتے ہیں، کیا کیا نقصان ہوتا ہے خالی اولے گرنے سے، کیسے پتھروں کے جیسے ہی رہتے ہیں نا۔ تو جب پتھروں کی بارش ہوئی تو ان کا انجام کیا ہوا ہوگا، اور اوپر سے وہ زمین اوپر لے جا کے جبریل علیہ السلام پٹ کے، اور وہ زمین میں دھس گئے، اوپر سے یہ پتھر پہ نشان زدہ تھا، نام نشان زدہ تھے، وہی وہ پتھر انہی پر جا کے گرتے تھے جس پر نام وہ پتھر پہ لکھا ہوا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے، تو اسی لیے اپنے آپ کو ڈرانا ہے۔ دیکھیے چلیے اب آگے چلتے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آخر میں، اور ان کا انجام بھی سن لیجئے کہ ان کا انجام اس کے علاوہ بھی پتھروں کی بارش ہوئی، زمین میں دھسے، اور جیسے ہی یہ زمین کو پٹکا گیا، ان کے گھر کے ساتھ ساتھ وہ برے لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کے مکانات سب ان کا مال و جائیداد سب پانی میں، یعنی زمین پھٹ کے وہ اندر گئے، اور وہاں پر سمندر تھا، سمندر میں جھاگ ہو گیا، اور وہ آج بھی وہاں پر ڈیڈ سی کے نام پر وہ مقام ہے، وہ سمندر ہے، وہاں پر جو بھی جاتا ہے تفریح کے دیکھنے کے لیے جاتا ہے، تفریح کے ٹائپ میں جاتا ہے، بلکہ عبرت پکڑنے کے لیے وہاں پر جانا ہے۔ اور وہاں پر ایسا ہے کہ جو انسان وہاں پر تیرتا ہے تو ڈوبتا نہیں، کیمیکل لگا کے اس میں جاتے ہیں، ڈوبتا نہیں، اور زہریلا پانی ہے، کہیں اگر وہ وہاں پر کوئی ڈوبتا ہے، سائنسدان بھی اگر ڈوبتے ہیں تو ان کو کئی مہینوں تک ان کی طبیعت خراب تھی۔ تو ایسا زہریلا پانی، ڈیڈ سی، یعنی سی معنی سمندر، ڈیڈ یعنی مردہ پانی، یہ لوگ پورے مردے تھے نا، تو وہ مردہ پانی کیسا ہوں گا، اللہ اکبر، کیسا تھا ہوں گا زہریلا پانی، تو وہ ہے۔ چلیے اب آگے پڑھتے ہیں، آخر میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ دیکھیے وہ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ جو سرکشی کرتے ہیں ان کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کو مار کر پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو چنتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو اس سے سبق یہ سیکھنا ہے کہ اگر ہم قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، اس کو مفہوم نہیں سمجھیں گے، اچھے سے بلا ناغے کے روز نہیں پڑھیں گے، تو ہم کو مار کر اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لا دیں گے۔ اسی لیے عمل کی نیت سے یہاں پر گروپ میں جوائن ہوئے ہیں، اوروں کو بھی جوائن کروائیے، اور یہ ویڈیو کو بہت شیئر کیجیے تاکہ لوگ بھی ڈر کر یہاں پر پڑھے، یعنی اپنے آپ کو سدھارے، ایمان ان کا پختہ ہو ایسے ویڈیوز دیکھ کر۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، یہ فعل امر ہے، الحمد، تمام تعریفیں، الف لام لگا کے اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عزت دی جا رہی ہے، سب تعریفیں، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہے، وسلام، اور سلام ہے، اعلی عبادہ، اس کے بندوں پر، یعنی لوط علیہ السلام اور ان کے ایمان والوں پر جو اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، الذین، جو لوگ کے، یہ اس میں موصولہ ہے،
نصطفیٰ یا اصطفیٰ، اس نے چن لیا۔ یہاں پر دیکھیے اصطفیٰ ہے نا، تو تیسرے حروف پر زبر ہے تو وہی لگا کر ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ یہاں پر کچھ بھی سائن نہیں ہے، ہم ملا کے الذی نصطفیٰ ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس نے چن لیا۔ اللہ، کیا اللہ، خیر بہتر ہے، اما اس چیز سے جو یشرکون وہ سب شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی یہ لوگ شریک ٹھہرائے تھے، کیا ان کے شریک کام آئے؟ ایسے وقت نہیں کام آئے، اور وہ ہم دنیا میں انجوائے کرتے رہے، آخرت کی فکر نہیں کی، اس لیے ان کا بہت ہی برا ہوا۔ چلیے یہاں پر ہمارا الحمدللہ 19واں پارہ ہوا ہے، انشاءاللہ کل 20واں پارہ سورہ نمل ہی ہے، مگر 19واں پارہ مکمل ہوا ہے۔ اللہ سے گزارش ہے کہ ہمارے سے جو بھی آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے جو بھی غلطیاں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اسے معاف کر دے، اور ہم جو یہاں پر پڑھے ہیں اس میں بہت ہمارے رزق میں کشادگی کر دے، اور ہمارا ایمان پختہ کر دے، اور ہمیشہ ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ جوڑے، اور ہمارے اعضاء و جوارح سے دین کے کام لے لے وہ، اور عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔